الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سچی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تھیں، کیا آپ کو کسی بھی ذریعے سے معلوم ہوا تھا؟ وہ تھوڑی ہیں۔ اور اس ضمن میں جھوٹ بہت زیادہ بولا گیا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات گھڑ کے پھر ان کے ذمے لگا دی گئی ہیں، اور یہ جھوٹ اور تہمت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے بہت سے قصے آپ سنیں گے جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ چیز پیش آئی، فلاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ چیز پیش آئی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ چیز پیش آئی، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ ان تمام باتوں میں اصلیت کم اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، اور محققین ان روایات کو قبول نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایتیں کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بتائیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اور پھر وہ حدیث ثابت ہو تو وہ بالکل درست ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ سارے کا سارا دین ان کی زبان کا اعتبار ہے، اور معاذ اللہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سچا نہ سمجھے تو پھر اس پورے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ ہم تک جتنے واسطوں سے پہنچا ہے، وہ واسطے ان میں کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں آ گیا۔ حدیث کو پرکھ کے، اس کی سند اور متن کو پرکھ کے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا وہ سب سچ ہے۔ اور ان کے علاوہ یا جو بات پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان سے ثابت نہ ہو، اور کوئی صوفی اور کوئی کچا مولوی اپنے پاس سے یا بعد میں امت کے اولیاء اللہ سے وہ روایت بیان کرے تو ایسی روایات کا کچھ اعتبار نہیں۔ بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک قصاب تھا ان کے زمانے میں، اور وہ گوشت اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا یا اپنی ماں کو کھلاتا تھا، یا اس طرح کی جھوٹی باتیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو گئے،
اب کون ثابت کر سکتا ہے کہ کسی قصاب کا وجود تھا بھی یا نہیں تھا، اور یہ گوشت کا قصہ کس حد تک سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے؟ لیکن فرض کر لیجئے کہ یہی روایت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تو پھر ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہزاروں برس کا فاصلہ تھا اس کی سند کوئی تلاش نہ کرتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بہت سے قصے مل جائیں گے جو حضرت ایوب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور اگر تحقیق کی کسوٹی پر آپ انہیں پرکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی بھی بات سچی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی آدمی کیسے سند کو متصل بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے جتنے بھی لوگ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اگر صحیح حدیث سے وہ قصہ وہ بات ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو سب جھوٹ ہے جس کو نسل در نسل لوگ منتقل کرتے چلے آئے ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیمیاء سعادت میں، اور بہت سے صوفیوں نے ان جھوٹے قصوں کو بہت نقل کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ بہت چوکنا رہیں اور محتاط رہیں اور بغیر تصدیق اور تحقیق کے ان روایات کو بیان نہ کریں، اور جو سچی باتیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک وہ روایت ہے جو حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جتنا بھی یہ قصہ یا باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں سے کچھ حصہ ترمذی میں، کچھ حصہ نسائی میں، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں ان مختلف ٹکڑوں کو نقل کیا ہے، اور یہ روایات لائے ہیں، اور ان کو مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حدیث کی اصل مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی کہ اللہ تعالی نے وحی نازل کی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام پر۔ حضرت یحییٰ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دور کے پیغمبر ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ وہی یحییٰ ہیں کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں جان کے نام سے جو پیغمبر اور جو اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے انہیں عربی میں یحییٰ اور انگلش میں جان کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ حضرت زکریا
علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اور قصہ یہ ہوا کہ بیت المقدس کے جو امام تھے حضرت عمران رحمت اللہ علیہ، ان کی اہلیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے دے اور وہ اپنے بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اور جب وہ پیدا ہوا بچہ ان کے ہاں، تو وہ بچائے لڑکے کے لڑکی تھا۔ تو عمران کی بیوی بہت مایوس ہوئی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے گا اور وہ اس کو خدا کی راہ میں اللہ کے اس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ یہ بہت بڑا خاندان تھا، عمران کا خاندان۔ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں 3 پارے میں ان کا ذکر فرمایا، اور سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، یعنی اللہ نے انہیں برکت دی، اور یہ ان میں برکت ہونے کا مطلب صاف نظر آتا ہے کہ آج کائنات میں اربوں اور کھربوں کے حساب سے ان کی اولاد موجود ہے جو زندہ رہے اور جو انتقال کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اگر اللہ تعالی برکتیں نہ رکھتا تو ان کی اولاد اتنی کیسے پھیل جاتی۔ پھر دوسرا شخص اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا وَنُوحًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی برکت دی، کیونکہ جب سیلاب آیا ہے تو بعض محققین کے بقول ساری اولاد ختم ہو گئی تھی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ، برکات علیک، اللہ کی برکتیں نوح علیہ السلام تم پر نازل ہوں گی، وعلی امم من معک، اور ان پر بھی جو امتیں اس وقت آپ کے ساتھ جہاز میں ہیں اور وہ نیچے اتریں گی۔ تو یہ جو کہا تھا کہ وعلی امم معک، جو امتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو جتنے بھی انسان اور جانور تھے اللہ نے ان میں برکتیں دی، تو ہی وہ جانور اتنے پھیلے دنیا میں اور انسان بھی اتنے ہی پھیلے۔ ان 2 شخصیات کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم میں برکتیں دی۔ آل ابراہیم میں پہلی نسل جو پھوٹی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب تھے، اور یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف تھے، اور یہ 12 بھائی تھے۔ اللہ نے ان سب میں برکتیں دیں، اور یہ مسلسل انبیاء علیہ السلام تھے، یعنی 4 پشتیں نبی گزری۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ 4 نسلیں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی تھیں۔ اللہ نے ان کی آل میں برکت دی، اور آل ابراہیم میں برکتیں جو ہوئی ہیں تو وہ سلسلہ چلا ہے ان کے بیٹے اسحاق
اسحاق سے لے کر پھر اسی خاندان کی ایک لڑکی مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو جتنی یہودیت اور عیسائیت ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور خاص طور پہ یہودی، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کے متعلق یہ کہتے ہیں اور ان کے بعض فرقوں کو چھوڑ کے واقعی اب بھی یہودیت نسلی مذہب ہے، جیسے ہندوؤں کا مذہب نسلی ہے اور جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو وہ ہندو ہے، اسی طرح یہودیوں میں بہت سے فرقے بلکہ اکثریت ان کی کہتی ہے کہ یہودی وہ ہے جو یہودیوں کے گھر پیدا ہو۔ اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو دوسری طرف بھی برکت دی، اور وہ دوسرا شجر جو پھوٹا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جتنی اولاد ہے سادات کرام، یہ سب کے سب اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے دو آدمیوں کا ذکر کیا، آدم اور نوح کا، اور پھر اس کے بعد دو خاندانوں کا ذکر کیا، ایک ابراہیم کا خاندان اور ایک جو کہا کہ عمران کا خاندان علیہ السلام۔ اس میں اللہ نے برکت دی اور اللہ نے پوری کائنات میں انہیں چنا۔ یہ عمران بیت المقدس کے امام تھے اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ یروشلم میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھر بنانا چاہا تو اللہ تعالی نے ان پر وحی بھیجی اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے رب جو کوئی اس گھر کی زیارت کو آئے اسے ایسے ہی کر دے، اتنا پاک ہو جائے جیسے کہ وہ آج معصوم بچے کی طرح پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو بھی میرے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے گا ہم اسے پاک کر دیں گے، ایسے ہی جیسے وہ پیدائش کے وقت پاک تھا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں یا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص بیت اللہ میں نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پہ ملے گا۔ تو ان دو گھروں میں مسجد نبوی میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد اقصی میں وہاں ایک رکعت کا ثواب 50,000 کے برابر اور بیت اللہ میں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر قرار دیا گیا۔ تو یہ جو عمران تھے یہ اسی اللہ کے گھر کے امام تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ باقی تینوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی نوح، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آگے آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام، اور آل ابراہیم میں آل عمران تھے کیونکہ ان کا نسب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ اور پھر عمران کی بیٹی ہوئی مریم اور مریم کے بیٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ تو عمران کی بیوی نے نظر مانی اور اس نے کہا کہ نظر تو لکما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے رب
میں نے نظر مانی ہے کہ اس وقت جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کرتی ہوں، اور اے اللہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی۔ کیا ماں ہوگی، کتنا اس کا مقام ہوگا، کتنی ہی زندگی کی چیزیں اس کے سامنے ہوں گی اور کتنے ہی منصوبے ہوں گے، لیکن اس ماں نے ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈالا اور اللہ سے نظر مان دی کہ اے پروردگار یہ جو میرا بیٹا اب ہوگا، اللہ میں اس کو دنیا جہان کے تمام کاموں سے پرے رکھ کے خالص صرف تیری یاد کے لیے، تیرے گھر کے لیے چھوڑ دوں گی، تاکہ یہ تیرے گھر کی خدمت کرتا رہے اور تیری رضا اور تیری خوشی میں محو رہے۔ یہ ہوا کرتا ہے اور یہ ہر ماں پر کیفیت گزرتی ہے۔ یہ ماؤں سے پوچھئے جن کے ساتھ یہ بیتتی ہے کہ جب وہ اپنے وجود میں کسی اور بچے کا وجود پاتی ہیں، یافت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو کیسی خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور دل اللہ کے شکر سے کیسا بھر جاتا ہے۔ اور ہر ماں خواہ وہ کسی دین اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اس بڑی طاقت کے سامنے اس کا دل جھکتا ہے اور وہ دعا مانگتی ہے کہ اے رب اس بچے کو یہ جو اب ہوگا اسے خیر کے ساتھ رکھ اور اس کو صحت مندی کے ساتھ دنیا میں لا۔ بس یہ بھی ایک ماں تھی عمران کی بیوی، اور اس نے نظر مانی اور اس نے کہا کہ اے پروردگار یہ جو بچہ ہونا ہے میں اس کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ یہ ماؤں کی باتیں ہیں اور ماں بہت بڑی حقیقت ہے اس دنیا میں۔ وہ رات کو کروٹ لیتی ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے۔ اس کے بچے اس سے دور چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے بسا اوقات بھیجتی ہے کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو، جاؤ کما کے گھر بھیجنا۔ اس کے باوجود اس کا دل اٹک جاتا ہے اور وہ کبھی خوشی میں اور کبھی تنہائی کے غم میں اور کبھی اس کے باپ کو یاد کر کے اور کبھی اس کی جوانی کو دیکھ کے رو دیتی۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے اور علم حاصل کر کے مانا اس نے 2 مرتبہ ڈاکٹریٹ کر لی، مانا وہ سب سے بڑا علم دنیا کا اس نے حاصل کر لیا اور وہ آئنسٹائن اور ان لوگوں کے درجے میں پہنچ گیا، اور حتیٰ کہ دنیا میں دوسری طرف اولیاء اللہ کے امام بن گئے کوئی صاحب، لیکن اس کے باوجود علم کی سنجیدگی اور دنیا میں کوئی صدر اور وزیر اعظم بن جائے، یہ سب لوگ جب اپنے عہدوں کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں تو بالکل بچے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال پڑھنے گئے اور اقبال جرمنی میں تھے اور ڈاکٹریٹ کر رہے تھے اور ان کی والدہ انہیں یاد کرتی تھی، اس لیے پھر جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اقبال کے دل میں اپنی ماں کے لیے جو محبت تھی اس نے شاعری کا روپ اختیار کیا، اور اقبال نے اپنی ماں کے متعلق بڑے پر اثر اشعار کہے اور یہ کہا، لکھا، کس کو ہوگا، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔
جرمنی سے خط آتا تھا، علامہ مرحوم لکھتے تھے ماں بے قرار رہتی تھی کہ بیٹے کا خط ملے پتہ چلے۔ پھر اقبال کہتے ہیں خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ میری ماں اب تیرے جانے کے بعد میں قبر پہ آ کر فریاد کروں گا، رو دوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ اب آدھی رات کو جو اٹھ کے میرے لیے دعا مانگتی تھی، اب یہ شفقت کہاں سے ملے گی؟ اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا؟ میری ماں رات کو اٹھ کے اب میرے لیے آدھی رات کو اٹھ کے دعا کون مانگا کرے گا؟ یہ اتنی عجیب چیز ہے جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل ولی وہ کہتے تھے کہ میں بچہ تھا اور دلی میں پڑھتا تھا، اور دہلی میں دستور تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا تھا تو ہم جا کر بچے اپنی والدہ کے قدم چومتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے کہ نیا چاند ہو گیا، نیا مہینہ شروع ہوا۔ اور ہماری والدہ کی طبیعت خراب تھی، جب نیا چاند چڑھا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاؤں چومے اور میں نے کہا کہ آپ کو نیا چاند مبارک ہو۔ تو مجھ سے فرمانے لگی کہ نظام اس مہینے تو ہمیں مبارک دیتے ہو، آئندہ مہینے کس کو دو گے؟ تو میرا دل بیٹھ گیا اور میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور میں نے کہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ آئندہ مہینے نہیں ہوں گی تو ماں مجھے کس کے حوالے کر کے جاتی ہیں، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں؟ ایسی اچھی ماں تھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی ہڈیاں اللہ تعالی قبر میں ٹھنڈی رکھے، ایسا عظیم بیٹا اس نے جنم دیا کہ فرمانے لگیں کہ دہلی میں حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، میرے بیٹے چاہیے رات خانقاہ میں بسر کیجئے، صبح آپ کو جواب ملے گا۔ میں خانقاہ میں چلا گیا اور رات بھر بے قراری رہی، اور شب بھر کے انتظار کے بعد صبح کے وقت ہمارے گھر میں جو ماما کام کرتی تھی وہ آئی اور کہا کہ مخدومہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں حاضر ہوا تو میری ماں بالکل آخری سانسوں پہ تھی گویا۔ اس نے کہا میرے بیٹے نظام الدین کیا سوال پوچھا تھا؟ تو میں رو پڑا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں بلند کر کے چھوڑ دیا اور فرمانے لگی اللہ آپ کے حوالے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے روئے اور فرمایا میری ماں سونے اور چاندی اور ہیروں سے موتیوں سے بھرا ہوا گھر چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان کے اس جملے سے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے حوالے کر دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس ماں نے آدھی رات کو اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا تھا،
اللہ نے اس امانت کو انسانیت تک پہنچایا، اور آج کم سے کم بھی 700-800 سال کے بعد بھی نظام الدین کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں اتنا بڑا یہ بچہ بنا، اتنا بڑا شخص بنا، یہ ماں کی دعا تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ میری ماں ساری زندگی آپ میری خدمت کرتی رہی، اور آج جب میں اس قابل ہوا کہ 4 پیسے کما کے لاؤں اور آپ کی خدمت کروں تو آپ دنیا سے چلی گئی۔ یہ ہوتا ہے، ماں ساری زندگی کھپاتی ہے، اور جس وقت اس کے بیٹے، اس کے بچے 35-40 سال کی عمر میں جو اولاد ہو جاتی ہے اس کو یہ پالتی ہے، اور یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کی عمر 60 برس 65 برس ہو جاتی ہے، اور جب یہ بڑے ہو کر کمائی کے قابل ہوتے ہیں تو ماں 70 سال کی بوڑھی وہ دنیا سے چل دیتی ہے۔ اور ایسے بچوں کے دل میں اگر وہ فرما بردار ہوں اور اس جدید تہذیب کے، مغربی تہذیب کے مارے ہوئے نہ ہوں تو دل میں کسک رہ جاتی ہے کہ جس ہستی نے ساری زندگی خدمت کی، اب میں جب ان کی خدمت کر سکتا تھا، اپنی پہلی تنخواہ ان کے ہتھیلی پہ لا کے رکھ سکتا تھا، اب وہ دنیا سے چلی گئی۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اور پھر انہوں نے دنیا کے متعلق بتایا ہے کہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، اور موت کس طرح انسان کی گھات میں ہے کہ کس طرح اسے لے کر چل پڑے۔ اور پھر علامہ نے اپنی والدہ کے لیے، ان کی قبر کے لیے بہت اچھے اشعار کہے۔ اور وہ کہتے ہیں مثل ایوان سحر مرکز فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔ میری ماں جس طرح صبح سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور یہ کائنات تاریکی سے نکل کے روشنی میں آ جاتی ہے، آپ کی قبر کو اللہ اس طرح منور کر دے، آپ کی قبر کو اس طرح خدا روشنی سے بھر دے۔ یہ جو مٹی کا گہوارہ ہے جہاں آپ سو رہی ہیں، خدا کرے کہ روشنی سے پر ہو جائے، آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، ہمیشہ اوس شبنم ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے میری ماں آپ کی قبر پہ برستے رہے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور یہ جو چھوٹا چھوٹا سبزہ اگتا ہے بہت خوبصورت، اور زمین سبزے سے بھر جاتی ہے اور بھلا لگتا ہے آنکھوں کو، یہ جو آپ کی قبر ہے، آپ کا گھر جو ہے، خدا کرے اس پہ ایسا اچھا سبزہ اگے اور آپ نور کے ساتھ اپنی قبر میں رہیں۔ اس مرثیے کو انہوں نے شروع کیا ہے، ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بے چار کی تدبیر ہے، آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجمیں سیما پا رفتار پر مجبور ہیں،
ہے شکستہ انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں. اور یہاں سے لے کے آخر تک سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. یہ چند ایک اشعار تھے بیچ بیچ میں سے جو آپ نے سنے، وگرنہ یہ نظم بہت مؤثر ہے. اور بانگ درا میں والدہ مرحومہ کی یاد میں اس عنوان کے تحت یہ اشعار. تو مائیں ایسی ہی ہوتی. یہ عمران کی ماں بھی ایسی تھی، نہیں عمران کی بیوی. جب انہیں احساس ہوا کہ میرے جسم میں ایک اور وجود بھی ہے، تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی اور یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نظر مانتی ہوں اپنے اس بچے کے متعلق کہ یہ بیٹا جو پیدا ہوگا تو اللہ میں اسے بالکل آزاد کر دوں گی دنیا کی جھنجھٹوں سے، اور یہ سب طرف سے منہ پھیر کے محض تیرے گھر کی خدمت کرے گا. انک انت السمیع العلیم، اللہ بلا شک و شبہ آپ سنتے ہیں اور آپ علم والے. اس آیت کریمہ سے بالکل پہلے بھی اور اس آیت کے بالکل آخر پہ بھی اللہ نے دو نام اپنے کہے ہیں، سمیع اور علیم. پہلے فرمایا واللہ سمیع علیم، یا تو وہ دوسری اس سے پہلے والی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، یا بعض حضرات نے اس سمیع اور علیم کو جو 34 نمبر آیت سے پہلے ہے 35 کے ساتھ جوڑا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے ہیں. کب؟ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا تو اس وقت اللہ اس کی بات کو سن رہا تھا اور اللہ اس کی خواہش سے، دلی تمنا سے واقف تھا. اور اسی آیت کے آخر پہ پھر اب یہ اس عورت نے کہا، اس نے کہا پروردگار اب سمیع اور علیم ہے. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں اللہ کے ان دو ناموں کا بڑا دخل ہے. جب اللہ سے مانگے کسی بھی چیز کے لیے، جب آدمی پھنس جائے اور اسباب جواب دے دیں اور بھروسہ کرے اپنے رب پر، تو دعا کی قبولیت کے لیے یا سمیع یا علیم یا سمیع یا علیم یا سمیع یا علیم بار بار پڑھتا ہے کہ اللہ آپ اپنے اس نالائق بندے کی باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ آپ اس نالائق کی حالت کو دیکھتے ہیں، بڑا محتاج ہو گیا ہوں، میری دعا کو قبولیت کا شرط بخش. وہ بیچاری کہتی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی نظر ہے. اب ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب عمران کی بیوی کے ہاں یہ پیدائش ہوئی تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی اور کہتی ہے رب انی وضعتها انثى، یا رب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی. بڑی پریشان ہے، ساری امیدوں کا محل کرچی کرچی ہو گئے اور جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا سب برباد ہو گیا. جو تمنائیں تھیں آگ لگ گئی ان میں، اور حسرت سے کہتی ہے کہ رب انی وضعتها انثى، اللہ میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی، اب کیا کروں. اللہ تعالی نے یہاں پر اس کا کلام روک دیا ہے، اور جو جملہ اس نے پورا کہا ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے اللہ نے دو جملے خود سے کہے ہیں. اللہ نے پہلا جملہ کہا ہے، اور اب دیکھیے یہ دونوں جملے کس غضب کی بات ہے. اللہ نے کہا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب علم تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوگا. کیا مطلب؟ اللہ نے کہا، جب اس نے کہا نا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو با محاورہ ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ اور اللہ ہی جانتا تھا سب سے زیادہ کہ کس غضب کا مقدر لے کے
اور کس قدر بلند بخت کے ساتھ یہ بیٹی ہم نے اسے دی ہے، کس غضب کی تقدیر ہے اس بچی کی. کیا کہنے اس بچی کی تقدیر پہ، جس پہ ماں کہتی ہے کہ بیٹی ہو گئی، اسے کیا بتا. اللہ ہی جانتا تھا یہ کتنی برکتوں والی بیٹی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اور دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو بھلا وہ اس کی بیٹی جیسا ہوتا. اگر ہم اسے کوئی بیٹا دے دیتے تو کہاں اس کا بیٹا پتہ نہیں کیا ہوتا، کہاں یہ بیٹی اتنے نصیب والی، اتنے مقدر والی. اسی لیے بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی پیدائش سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. اور اللہ نے بتایا کہ بڑے نصیب کی بیٹی تھی، اور ہم اسے بیٹا دیتے جیسے اس کی خواہش تھی تو لوگ وہ بتا اس کی بیٹی کی طرح ہوتا. اب پھر وہ اس کی بات شروع ہو گئی مریم کی والدہ یعنی عمران کی بیوی کی. اور عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ یہ بیٹی ہو گئی ہے. 2 جملے اللہ تعالیٰ کے ہوئے، پھر اس نے کہا، اس کی بات اللہ نے فرما دی، شروع ہوئی اور کہتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. اور اللہ میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. میرے پروردگار میں اپنی اس بیٹی کو وَذُرِّيَّتَهَا، اور اللہ اس مریم کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، اے پروردگار شیطان مردود سے ہٹا کر آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ وہی بات ہے جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہی. انہوں نے کہا اللہ آپ کے حوالے کرتی مریم اور مریم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. اور اب جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے تو پھر ان کی اولاد اور یہ چیزیں ہوں گی. انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور اسے اور اس کی اولاد کو اے پروردگار آپ کی پناہ میں دیا، شیطان اس کو نہ چھوئے، شیطان کے اثر اس بچی اور اس کی اولاد پہ نہ ہو. اور جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہی کو علم تھا کہ کس غضب کا مقدر لے کے یہ بیٹی دنیا میں آئی ہے. اب اس آیت میں دیکھیے اللہ کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اور پھر اللہ نے قبول کر لیا. اس بچی کے پروردگار نے بہت اچھی طرح اس بچی کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے مریم کا نام نہیں لیا اور اپنے رب ہونے کی صفت اللہ نے مریم کی طرف لوٹائی. اور اللہ نے فرمایا کہ ربھا، اس بچی کے پروردگار نے اس کو قبول کر لیا. سیدھی سادی بات بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی نہیں لیا. اللہ نے کہا رب کہا، کیونکہ رب پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، مربی ہے نا، تربیت دینے والا. تو اس نے کیا کیا، اس بچی کو اس کے رب نے قبول کر لیا. اور صرف قبول ہی نہیں، بقبول حسن، اس نے بہت اچھے طریقے پر اس بچی کو قبول کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں اور خدا کا ایک نظام ہے جو چلتا ہے. اور جن چیزوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں کبھی، اور جن چیزوں کے متعلق کبھی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ معلوم نہیں آئندہ کو کیا ہوگا اور کیا چیز پیش آئے گی، اللہ تعالی نے اس آیت میں بتا دیا کہ ایک تمہارا بھی نظام ہے، ایک ہمارا بھی نظام ہے. اور ہمارا نظام یہ ہے کہ جن چیزوں پر انسان خوف اور خدشات میں گر جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسکیم کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے انجام تک اور حسن عاقبت سے نوازنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنبَتَهَا نَبْتًا حَسَنًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
بہترین طریقے سے اس بچی کو پروان چڑھایا. یعنی اللہ نے اسے قبول کیا. پھر خدا اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا تھا. پھر خدا نے اسے بہت اچھی صحت، تندرستی اور پاکیزگی سے نوازا. وکفلھا زکریا، اور اس بچی کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور عمران کی اہلیہ یہ دونوں بہنیں تھیں. تو اس اعتبار سے یہ خالو ہوئے اور انہوں نے گویا کہ اپنی بھانجی کی پرورش کی. اور جس طرح عمران بیت المقدس کے امام تھے، زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس میں رہتے تھے، وہاں کی امامت کرتے تھے. اور ان کے متعلق تو صراحت سے قرآن نے صاف کہا ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت دی تھی. عمران کی بیٹی مریم کو پالنے کے لیے بہت بحث ہوئی، کیونکہ عمران کا انتقال ہو گیا. تو وہ بڑے معزز، بڑے نیک، بڑے صالح فرد تھے. تو مسجد اقصیٰ کے امام کے انتقال پہ وہاں کے جتنے اچھے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ تھے، ہر ایک نے چاہا کہ عمران کی بیٹی کی پرورش وہ لے لیں اپنے ذمے اور اس شرف کو نبھائیں. تو سب نے بحث ہوئی، عمران کی اہلیہ اپنی بیٹی کو کس کو اب دیں. تو تفسیروں میں آتا ہے، تفاسیر میں، کہ فیصلہ یہ ہوا کہ سب اللہ کے یہ اچھے بندے جس قلم سے تورات لکھتے ہیں، اس قلم کو سب لوگ اپنا اپنا قلم لے کے آئیں اور جاری پانی میں ڈال دیں. تو جس کا قلم پانی بہا کر لے جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ منظور نہیں ہے. اور جو قلم رک جائے یا الٹی سمت میں چلنا شروع ہو جائے تو اللہ کو منظور یہ ہے کہ وہ پالے. یہ کیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں رک گیا، پانی اسے نہیں بہا سکا، یہ کہ وہ پانی کے برعکس دوسری سمت میں جانے لگا. تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھا گیا اور زکریا علیہ السلام نے اپنی اس بھانجی کی پرورش شروع کی. اور یہ جب بڑی ہو گئی تو انہوں نے اصل میں کیا یہ کہ ایک محراب اور حجرہ بیت المقدس میں اپنی اس بیٹی کو گویا دے دیا اور سمجھایا کہ مریم، بھانجی بیٹی یہاں آ کے اللہ کی عبادت کیا کرو. مریم وہاں چلی جاتی تھی، خدا کو یاد کرتی تھی. تو کبھی کبھی زکریا علیہ السلام ان کی خبر لینے کے لیے ان کے اس حجرے میں جاتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا، اور جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت کے مقام پر جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ اندہا رزقہ بچی کے پاس کوئی نہ کوئی پھل، کوئی نہ کوئی رزق پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ بڑے حیران ہوئے اور انہیں اندازہ نہیں تھا، نبی ہونے کے باوجود اندازہ نہیں ہوا کہ مریم اتنے بلند نصیب اور مقدر کی بچی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل جو اس وقت بازار میں کہیں نہیں ملتے، آپ کے پاس کہاں سے اس حجرے میں آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ. مریم بولی اور کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا.
حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے کہ جو پھل آج پورے شہر میں کہیں نہیں پایا جاتا، یہ اس بچی کے پاس بغیر موسم کے۔ تو اچانک حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کا ذہن اللہ کی قدرت کی طرف منتقل ہو گیا کہ اللہ بغیر موسم کے یہ پھل دیتا ہے۔ تو خیال آیا کہ اولاد کے حاصل ہونے کا موسم تو جوانی ہوتی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے، سر سفید ہو گیا، بیوی بوڑھی ہو گئی، کوئی امید نہیں ہے اولاد کی، لیکن جو پروردگار بغیر موسم کے اس میری بچی کو پھل دے سکتا ہے، وہ بغیر اولاد کے موسم کے مجھے اور میری بیوی کو پھل بیٹی کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے فرمایا بس اس مقام پر جب انہوں نے مریم کے پاس پھل دیکھے جو بغیر موسم کے تھے، تو زکریا علیہ السلام نے عاجزی سے دعا مانگی اور کہا کہ آپ نے گویا کہ یہ کہا کہ آپ نے اسے پھل بھیجے ہیں، اس کا موسم نہیں ہے پھلوں کا، بچی بتاتی ہے وہ آپ نے دیے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے دے، موسم میرا بھی نہیں رہا، میری بیوی کا بھی، لیکن تیرا فضل، تیری رحمت جیسے بچوں پہ ہو سکتی ہے ویسے ہم بوڑھوں پہ بھی تو ہو سکتی۔ انک سمیع الدعاء، اللہ بلا شک کوئی شبہ آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پھر سمیع کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی 2 مرتبہ سمیع کا لفظ آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا فنادت الملائکہ، اور فرشتوں نے آواز دی زکریا کو، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ محراب میں۔ فرشتوں نے پکارا اور نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، مبارک ہو زکریا، جس طرح اس رب نے بغیر موسم کے مریم کو پھل دیے ہیں، آپ کو بھی بغیر عمر کے دیکھے بچہ دے دے گا، بیٹا عنایت فرمائے گا، آپ کو مبارک بشارت ہو، یحییٰ آئیں گے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ آپ کا بیٹا آپ نے مانگا تھا نا، پھر طیبہ پاک اولاد دے دے۔ یہ ہے مانگنے میں فرق۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنے پاس سے ایک لفظ بڑھا کے کہا کہ اللہ اولاد دے دے، اور اولاد ہی صرف مقصود نہیں ہے، اولاد کی پاکیزگی بھی مقصود ہے کہ پاک اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو کچھ آپ نے مانگا تھا ہم آپ کو دے رہے ہیں، یحییٰ دیں گے، اور دیکھیے سب سے پہلے آپ کا بیٹا مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ وہ کہے گا کہ اللہ کا یہ کلمہ سچ ہے۔ یہ کلمہ کون تھے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب کچھ عرصے کے بعد وہ مریم کو اس کا بیٹا عیسیٰ دے گا علیہ السلام، اور وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے، اور یہ یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے خالہ زاد بھائی کی تصدیق کریں گے۔ اور اللہ نے کہا آپ نے بیٹا مانگا تھا، ہم دوسری بشارت بھی دیتے ہیں، وسیدن، اور آپ کا بیٹا سردار ہوگا، آپ کے بیٹا امامت کے مقام پر فائز ہوگا، پیشوا ہوگا۔ خاص صفت بیان کی اللہ نے کہ وہ ایسے ہوں گے۔ یہاں سید کا لفظ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہیں سے ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقیہ ہیں اور دیگر فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کے لیے سید کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کہنا یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟
جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سید نہ کہو، سید یعنی آقا تو اللہ ہی ہے، مجھے آقا نہ کہا کرو، ان احادیث کے متعلق محدثین کہتے ہیں، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے؟ یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے طور پہ ارشاد فرمایا ہے، تواضع کے طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی مجھے آقا نہ کہو، آقا تو اللہ ہی ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے رتبے میں چھوٹے ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے وہ سید ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ کیوں منع ہے؟ اس لیے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے تو فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ذکر آئے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے احترام اور تعظیم اور ادب کے الفاظ کو بڑھا دینا چاہیے، جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے الفاظ بڑھانے سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے محبت کے حق کی بھی کسی حد تک ادائیگی ہوتی ہے۔ وسیدن، اللہ نے کہا یحییٰ سید ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے نفس کی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر حصور کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ پورا قابو رکھتے ہوں گے۔ یہ صفت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس درجے کی کریں گے، اتنے مصروف رہیں گے، اتنا زیادہ کہ انہیں نکاح کی طرف کوئی رغبت ہوگی ہی نہیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات پر اتنا قابو پا سکے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، علم میں مصروف رکھ سکے، تو اس کے کنوارا رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں۔ یہ فقہا نے مسائل میں لکھا ہے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ نے فرمایا ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا۔ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان اللہ اوحی الی یحییٰ ابن زکریا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف۔ یحییٰ بھی نبی اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی۔ کیا وحی کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخمس کلمات، 5 جملے تھے اللہ نے وحی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان یعمل بہن، کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ 5 جملے یعنی 5 احکامات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے گئے تھے، یہاں پر 5 کا ذکر آ گیا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے 5 جملوں کا حکم دے دیا، اور وہ 5 جملے گویا کہ پوری شریعت پر مشتمل تھے۔ اور پھر فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہ وہ یامر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن، اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا کہ بنی اسرائیل سے کہیے گا کہ ان 5 جملوں پر عمل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو مریم سب بچی تھی، تو پہلے یحییٰ پیدا ہو گئے،
ایک آدھ برس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے، اور مریم اس کے بعد جوان ہوئی ہے، پھر جا کر اللہ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا گیا اور پھر ان کے ہاں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو 5 جملے بھجوائے گئے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، لیکن بنی اسرائیل نے ان پر عمل نہیں کیا۔ اور یہی تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثرت سے بنی اسرائیل میں آئے، اور نسل ایسی تھی پوری جس میں نبوت رہی ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنی ناقدری کرنے والے تھے کہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقتلون النبیین، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا تکلف قتل کر دیتے تھے، اور قتل بھی اتنا ظالمانہ فعل جس کی جواز کی کوئی بات ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھی کہ ان یہودیوں سے کوئی پوچھتا بنی اسرائیل والوں سے کہ تم نے اسے کیسے قتل کر دیا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو خود ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی کہ انہوں نے اللہ کے اس اچھے بندے کو کیسے قتل کر دیا۔